یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ایک دن آخری نبی میرے یہاں آئے گا۔ پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کے جسم پہ ہر لباس پورا آ جاتا تھا۔ بڑا لباس پہنے تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا، اور چھوٹے لباس کو پہنے تو لباس خود بخود پھیل جاتا تھا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر کو جھکانا پڑا، نہ گردن۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا ہے تو عام آدمی ہے تو اس کو جھک کر گزرنا پڑے گا، لیکن پیغمبر اسلام گزرتے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود بڑا ہو جاتا تاکہ پیغمبر اسلام کی پیشانی نہ جھکنے پائے۔ اور یہ نشانی اس راہب کو بھی معلوم تھی، چنانچہ وہ اس کمرے میں لے کے گیا جس کا دروازہ چھوٹا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت کر دے گی۔ اور واقعاً اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب وہ گزرا تو اسے جھک کے جانا پڑا، لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو خود بخود دروازہ بڑا ہوتا گیا، اور اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور وہ راہب محو حیرت ان کو دیکھ رہا ہے۔ اس دوران جناب خدیجہ کا غلام میسرہ اس دعوت کے کمرے سے اٹھ کر یہاں آ گیا، اس لیے کہ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ کے مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا، بلکہ رسول اللہ کے حالات دیکھنے آیا ہے۔ پیغمبر اسلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر کھانا آیا، اور کھانا تناول فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے۔ وہ عیسائی راہب میسرہ سے کہتا ہے کہ میسرہ، یہ شخص کون ہے؟ کیا تمہارا ہم قوم ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم قوم تو نہیں ہے، لیکن میری مالکہ نے تجارت میں اسے شریک کیا ہے، اور یہ ان کے سامان تجارت کو لے کے آیا ہے۔ کہا کہ جب واپس پلٹ کے جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ تمہیں پروردگار نے بہترین موقع عطا کیا ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شفیع ہوگا۔ تمہاری مالکہ کو بہترین موقع ملا ہے، اگر وہ اس سے شادی کر لے تو دنیا اور آخرت کی ملکہ قرار پائے گی۔ میسرہ نے ان جملوں کو بھی یاد کیا اور باہر آیا، اور قافلہ یہاں سے چلا، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ تجارتی قافلے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ رات کو یا دوپہر کو نہ جائیں، بلکہ صبح کے وقت جائیں تاکہ انہیں خرید و فروخت کے لیے پورا دن مل سکے۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو ایک دن کے لیے کہیں دور ٹھہر جاتے ہیں تاکہ اس وقت شہر میں داخل ہوں جب بازار کھلا ہوا ہو اور خرید و فروخت شروع ہوئی ہو۔ 2 مہینے کی مسافت کی زحمت اٹھا کے یہ قافلہ آیا ہے، چنانچہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے